السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وقالوا قلوبنا غلف، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، کتنا کم وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے، بہت معمولی ہے، یعنی ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہودیوں کی اس بات کا ذکر کیا ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام انہیں اسلام سکھاتے تھے، توحید بتاتے تھے، دین سکھاتے تھے، تو یہودی قبول نہیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ قلوبنا غلف، کہ اے محمد آپ ہمیں سمجھائیں، نصیحت کریں، آپ کی باتوں کا ہمیں کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ کیوں اثر نہیں ہونے والا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل پر پردے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل پر پردے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا: وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اور یہ بات یہود استہزاء کے طور پہ کہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے دل پر پردے ہیں، یعنی آپ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ بات جو کہتے تھے استہزاء کے طور پہ کہتے، مذاق کے طور پہ کہتے تھے۔ تفسیر جلالین میں اس طرح تفسیر کی گئی ہے: وقالوا للنبی استہزاء، وقالوا قلوبنا غلف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقالوا للنبی استہزاء، کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق یہ کہتے تھے، استہزاء کے طور پہ کہتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ہی القلوب المطبوع علیہا، کہ قلوبنا غلف کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل جس پر مہر لگا دیا گیا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علیہا غشاوہ، کہ ایسے دل اس پر پردہ ہو، یعنی وہ حق بات کو سننے کی، حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ تو بنی اسرائیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمارے دل پہ پردے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ان لوگوں نے معذرت پیش کی،
کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، چونکہ ہمارے دل وہ چیز ہضم نہیں کر پاتی ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل پہ پردے ہیں. تو جو معذرت پیش کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت بھیجی ہے. اور یہ دل بیمار ہے، اور بیمار دل کیا جانے توحید کی عظمت کیا ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام اور آپ کا تقدس کیا ہے، یہ کیا جانے. تو جو یہ اعتراض اور یہ بات پیش کر رہے تھے، یہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، ہمارے دل پردے پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل پہ کچھ مسئلہ ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، تم خوب اچھی طرح جانتے ہو. بل لعنہم، بلکہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے. کیونکہ ان یہودیوں کا عمل ہی ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر، جو حق کو چھپاتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے، کتاب کو بدلتے تھے، انبیاء کا قتل کرتے تھے، کتاب کی توہین کرتے تھے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، شریعت کی تکذیب کرتے تھے، ہیلا حوالی مکاری فریب دغا بازی کرتے تھے. اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے کیونکہ کفر کر رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، شریعت محمدی پر ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے. اور پھر یہ کہا فقلیلا ما یؤمنون، ان کا ایمان کتنا تھوڑا ہے، ایمان نہیں لاتے، بہت کم ایمان لاتے. تو یہودیوں میں سے ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بالکل نہ کے برابر. اللہ نے یہود پر لعنت بھیجی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین سے جب رخصت ہوئے، جس قوم سے آپ سب سے زیادہ غضبناک اور غصہ تھے، یہی یہودی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 2-4 روز پہلے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، ہلاک کرے، برباد کرے. ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے امام ہو، مقتدی ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ یہی یہودی مراد ہے. ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کی لعنت نازل ہوئی ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، اور ان کے طریقے سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.